معزز دوستو السلام علیکم۔ پہلی کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یہودیوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر 1948 تک کی تاریخ بتائی۔ آئیے اب اس سے آگے کے واقعات پر کچھ نظر ڈالتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ہسٹری پیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ 1947 کو یونائٹڈ نیشن نے جب برطانوی مینڈیٹ اسرائیل کو دیا تو یہودی عرب معاملات اور بگڑ گئے اور یہاں سے جنگوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 9 اپریل 1948 کو یہودیوں نے ایک گاؤں پر حملہ کر کے قتل عام شروع کر دیا، جس کے بدلے میں عربی فوجوں نے موقع ملتے ہی یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کا بھی قتل عام کیا۔ 15 مئی یعنی کہ آزادی کے اگلے ہی دن مصر، جارڈن، عراق، سیریا اور یروشلم پر اسرائیلی فوجیں آ گئیں۔ 1949 کو اسرائیل نے غزہ کی پٹی کو چھوڑ کر مصر فلسطین کے سرحد تک نیگیو پر قبضہ کر لیا، جس کو دیکھتے ہوئے فروری اور جولائی تک کے درمیان اب ایک عارضی سرحد بندی کی گئی جو اسرائیل کو دوسرے عرب ممالک سے جدا کرتی تھی۔ مصری صدر ناصر نے جب سوئز کینال کو نیشنلائز کیا تو برطانیہ نے اسرائیل سے ایک معاہدہ کیا کہ اسرائیل مصریوں کے ساتھ جنگ کر کے حالات بگاڑ دیں اور پھر فرانس اور برطانیہ اس میں مداخلت کر کے سوئز کینال کا کنٹرول سنبھالے گا، کہ سوئز کینال ایک واحد آبی راستہ ہے جو اسرائیل کو دوسرے ممالک سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں اکتوبر 1956 کو اسرائیل مصر پر حملہ کر دیتا ہے اور 5 دن میں غزہ، رافع اور الغرمین پر قبضہ جما لیتا ہے، اور اس طرح مصر کو سوئز کینال سے کنٹرول چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے 11 سال بعد 1967 کو مصر اسرائیل پر گولان ہائٹ سے حملہ کرتا ہے، جس کا بھرپور جواب اسرائیلی فوجیں دیتی ہیں۔ اس جنگ کے دوران مصر اور اردن کا باہمی دفاعی معاہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود 6 دن کی جنگ میں یہودیوں کو فتح ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں گولین کی پہاڑیوں پر، غزہ کی پٹی اور سینا جزیرہ پر اسرائیل قبضہ جما لیتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد یہودیوں کے مقدس دن یوم کپور پر 1973 میں مصر ایک بار پھر سوئز کینال پر سیریا کی مدد سے بھرپور حملہ کرتا ہے۔ اسرائیل کو گولین کی پہاڑیوں سے بھاگنا پڑتا ہے اور 26 سال کی مسلسل جنگ کے بعد ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے ہو۔ یہ 1982 ہے اور لبنان اسرائیل کشیدگی بڑھنے لگتی ہے اور ایک بہترین جنگ شروع ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل بیروت تک آ کر لبنان میں تباہی کرتا ہے۔ بالآخر 1985 کو بین الاقوامی زور پر لبنان کو اسرائیل چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ٹھیک 1 سال بعد حزب اللہ اپنے قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے کارروائی کرتا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کو قیدی بنا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل بھرپور جواب دیتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو جاتے ہیں، اور اب یہ دوسری بار ہے کہ ایران نے بھی لبنان کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں بالآخر 8 ستمبر 2006 کو اسرائیل کو مجبوراً لبنان سے جانا پڑتا ہے۔ غزہ وار کے نتیجے میں یک طرفہ اسرائیلی جنگ بندی ہوتی ہے، اور 2009 اور 2010 میں بھی اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالک پر بھرپور قتل عام کرتا ہے۔ 2011 میں حماس ایک اسرائیلی قیدی کو رہا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں معصوم فلسطینیوں کو رہا کیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل اس بار بھی باز نہیں آتا اور 2012 میں حماس پر حملے کرتا ہے اور یہ علاقہ فتح کر لیتا ہے۔ 2017 میں جہاں عیسائی یعنی برٹش اسرائیلیوں کی مدد کرتے آ رہے تھے، وہاں 2017 میں امریکہ بھی ابھر کر سامنے آتا ہے اور یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کی سازش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک اس پر زبردست احتجاج کرتے ہیں، اور حال ہی میں 2019 گولان ہائٹس کو بھی امریکی اسرائیلی سرپرستی میں دینے کا گھنونا کھیل کھیل چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے بہت ہی قریب معلوم ہوتے ہیں اور 2020 میں یروشلم میں منعقد ہونے والی 5th ورلڈ ہولوکاسٹ فورم میں بھی وہ شامل ہوئے، جس کا مقصد ہوتا ہے ہٹلر کی دی ہوئی مار سے سبق حاصل کرنا اور آگے کی اسٹریٹجی بنانا۔ حال ہی میں لبنان کے سی پورٹ پر لگی ہوئی آگ 3 اسلامی ملک میں کے بعد